یاری نیک بندوں سے یاری، اچھے بندوں سے یاری۔ کوئی بڑھا بندہ ہو جن کے منہ تے داڑھی چٹی ہوئے اندر ہاتھ بھی چوم لے، انہوں کدی کٹ بھی دیتا، راہ بھی دس دیتا۔ اور یہ بھی ہونا ہے جنت والا ایک بندہ، جنتی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جا رہے ہوں گے، اور دوزخیوں کو قید کر کے دوزخ میں لے جایا جائے، راج ملاقات ہوئے گی۔ ایک نیک جنتی بندے کو بندہ کہے گا بابا جی میں نے پیاسے آنے ہیں جے دنیا ایک دفعہ میں تمہیں پانی پیا سے، وہ کہیں گے ہاں میں نے پہچانا ہے، وہ اللہ کہیں گے یا اللہ یہ میں نے پانی پیا سے، اللہ فرمانے ہیں جنت نکال دے۔ دوجا آکھے گا بابا جی یاد ہے میں تمہیں وضو کروایا سی، تو وہ کہیں گے ہاں یاد ہے، اللہ دی بار کے عرض کرن دے اللہ فرمانے ہیں جنت نکال دے۔ تیجا آکھے گا دنیا تو سب ایک دفعہ میرے کام آکھے سے میں بڑا پج کے کیتا سے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ یار فون کرے نا اسلام آباد جانا ہے مری جانا ہے، بندہ آدھا ہے بس میں 5 منٹ میں لاؤنا پیا، تو فکر نہ کر میں پہنچیا، تم بس ذرا روڈ تے آ میں آیا۔ اور باپ کہہ دینا بیٹا دروازہ بند کر دے، وہ ابا میں باہروں آیا ہوں تھک کے، تو دروازہ میں ہی بند کرنا ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے، باپ کی دعا پیغمبر کی دعا ہے، اور باپ جو ہے وہ بندہ اس کے مال کو تصرف میں نہیں لا سکتا، باپ اپنے بیٹے کے مال کو تصرف میں لا سکتا ہے۔ ہائے 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 انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرما دیا، بہت بڑی کثرت عطا فرما دی۔ اس نبی کی شانیں بندہ علم کی طرف دیکھے، حسن کی طرف دیکھے، سخاوت کی طرف دیکھے، قیامت والدن آپ کی شفاعت کی طرف دیکھے، دنیا میں آپ کی مہربانی کی طرف دیکھے۔ اس دور میں وہ لاہور میں ایک محفل ہو رہی تھی، تو ایک بندہ ریڈی پہ آیا ویل چیئر پہ، وہ بچوں کو بیماری ہوتی ہے پولیو کی بیماری تھی۔ اب نعت خواہ نے ہمارے صوفیوں میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں، معذرت کے ساتھ کو نعت خواہ ہم نہیں کہتے آپ کھڑا کریں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جناب اونچی بولنا ہے۔ ہمارے ہوتا ہے کہ کسی کو وجد ہو نہ ہو توجہ کرتے ہو، تکلف نہیں ہم کرتے۔ تھوڑا عرصہ پہلے جب میں فیصلہ پڑھتا تھا، مولانا سردار محمد رحمۃ اللہ بڑے شگردوں کی زیارت کی، تو اس وقت رواج یہ تھا کہ نعت خواہ ہاتھ بند کے اکھاں بند کر کے نعت پڑھتا تھا، تو وہ سننے والے نعت آنکھیں بند کر کے سنتے تھے۔ اساں ویکھیا کہ محفل دے لوکی کراڑے مار دے ہوندے سن، تو انہاں نہ ہلاؤنا، چپ پتر ہو سکتا ہے انہوں مدینہ شریف گیا ہوئے بھائی، انہوں ہلاؤنا نہیں ہے گا۔ اب ہمارے کہتے ہیں جناب ہاتھ چکو تے ہون خبردار جنہیں جی کتا دے بعض داد رہنے نال سوٹا بھی رکھ دینے، اور بعض دفعہ گالی شالی بھی نکال دیتے ہیں، انہیں جی ہون پتہ لگے گا فلانا کیڑا ہے تو فلانا کیڑا ہے۔ اس لیے نہ کسی کے وجد پہ طنز کر، نہ کسی کے حال کا مذاق اڑا، جس کو چاہیں جیسے نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ صوفیوں میں ایسا نہیں ہوتا، تکلفات اب صوفیوں میں ہو گئے ہیں، تبدیلی آگئی بڑی زیادہ ثقافت کا۔ وہ بندے آنکھیں بند کر کے سنتے ہوتے تھے۔ وہ لاہور میں بندہ تھا جناب، وہ نعت خواہ نعت پڑھ رہا تھا، تو اس نے یہ مولانا حمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، آپ کی جتنا کلام ہے وہ حضوری کا کلام ہے، دوسرا جتنا کلام ہے نا وہ جو بھی کلام ہے حضوری والا کلام بڑا کم ہے، وہ سارا کلام حضوری والا ہے۔ وہ ایسا کلام ہے جو مدینہ منورہ جا کے بندہ پڑھ سکتا ہے، ادھر بھی پڑھ سکتا ہے، اور دوسرے جو کلام ہے وہ تو ایسے حضوری والے نہیں، بندہ مدینہ منورہ جا کے کہے کہ یا رسول اللہ میں سد لو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، بندہ ادھر جا کے تو نہیں کہہ سکتا۔ تو وہ کلام پڑھا جا رہا تھا، وہ لڑکا سنتے وہ خیال ہی خیال میں مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ٹانگیں کام نہیں کرتی۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، ان کا نام تھا بابا جی غلام رسول بلیوں والے، ہمارے پیر بھائی ہیں میجر خالق داد صاحب، ان کے نانا جی تھے، اور بابا جی بغیر ویزے تو مدینہ شریف پہنچ گئے، اور ساری زندگی مدینہ منورہ رہے۔ تو بہت سارے مدینہ منورہ جائے نا، کئی دفعہ کئی بندے ملتے ہیں۔ ہمارے ایک بابا کوستان صاحب تھے، ان کا نام بسم اللہ مولانا صاحب تھا، میرے دادا مرشد کی بڑی خدمت کی، ان کی خواہش تھی کہ میری آخری زندگی مدینہ منورہ گزرے،
وہ جس سے بات کرتے کہتے مولانا صاحب آپ کا نہ پاسپورٹ ہے نہ شناختی کارڈ ہے، آپ کو کون کیسے پہنچیں گے؟ بس پہنچ گئے ہو۔ اور پھر چند دن پہلے وہ مدینہ منورہ نبی کے حرم میں وہ فوت ہو گیا ہے۔ وہ ایک بندہ گیا نا، یہ جو جامعہ نعیمیہ ہے لاہور میں، ان کا خادم تھا، تو اس کو ایک بندہ انگریز آیا، اس نے اس کو تھوڑا ٹوٹی پٹی انگریزی نال سمجھایا کہ تو میرے نال جانا ہے، تو روزہ رسول اگے بڑھنا ہے، تو پولیس والا آئے گا تو پچھوں جدوں میں آگاہ ہوا تو پچھوں میں پھر روزہ پاک میں منت منے روزہ چومنا ہے میں۔ اس نے انہوں سمجھایا کچھ، جدوں بندے دوویں گونگے بہ جان پھر سمجھا دیں ایک دوجے نوں۔ وہ پنجابی بولنے والا تھا، وہ انگلش بولنے والا تھا، انہوں نے اشارے شورے کیتے، وہ سمجھ گئے، انہوں نے ٹھیک ہے چل بھائی۔ وہ جو جامعہ نعیمیہ والا بندہ تھا وہ آگے چل پڑا، پیچھے مڑ کے ویکھے انگریز نو مسلم سے بچہ، اب وہ باب السلام سے داخل ہوئے۔ اب انہوں نے آپس میں پروگرام بنایا تھا، پہلوں گل بات کیتی سی، اب تھوڑا سا وقفے وہ پیچھے آندا پیا۔ جب قریب آ گئے تو اس نے وہ روزہ رسول کی طرف ایسے ہاتھ بڑھائے، وہ شرطا بھج کے اگے آیا، پیچھا یلا اجی یلا، اس نے ایسے کیا۔ اب وہ جو نو مسلم تھا اس نے اپنی انگلیاں نبی کی جالی کے اندر داخل کر دی، اس نے مڑ کے دیکھا وہ فوت ہو چکا تھا، جالیاں کے اندر ہاتھ تھے، وہ بندہ فوت ہو چکا تھا۔ شاید اس نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت ایسی آئے کہ میرے ہاتھوں میں آپ کی جالیاں ہوں۔ وہ لاہور میں بندہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جناب آنکھیں بند کی، نعت پڑھتے پڑھتے وہ سنتے خیال میں مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ٹانگیں کام نہیں کرتی، بچپن سے وقت گزار رہا ہوں، منظوری کا وقت تھا، جب بندے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اب یاروں نے کہا کہ یہ ایک بھی کام بنے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کیے، انہوں نے کہا ان چپ رہا جائے۔ جب وہ محفل کے بعد لوگ چل پڑے وہ بھی چل پڑے۔ وہ بچے خوف بھی تھی، خوشی بھی تھا، جب معاملہ انہیں رستے میں پوچھا، انہیں کہا بھی ہوں کر گئے، وضو کیتا، نوافل پڑھے، درود پاک پڑھا، اور انہوں نے کہا کی بنیا؟ اس نے کہا بس بیٹھے بیٹھے مدینہ پہنچ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر عنایت ہو گئے۔ تو اس طرح آپ جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جائیں پھر وہاں پہ تو کتابیں ختم ہو جائیں گی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور بڑی جلدی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فرمایا کہ محبوب تسی نماز پڑھو، تسی کی کرو نماز پڑھو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسا وظیفہ ہے ورگا پوری عبادت جو کوئی وظیفہ ہے گئی نہیں۔ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ باندھ کے، پھر اللہ اکبر کہہ کہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، کسی اور عبادت جگہ ایسا کام، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ربنا لک الحمد کہتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ اکبر، تے مودڑے منہ اللہ دے سامنے ڈگ پیندا ہے، اپنا متھا اللہ دی بارگاہ دے اللہ دے سامنے زمین تے ٹیک دیندا ہے، انہاں دے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بندے کو اللہ کا قرب ہے وہ فرض نماز میں ہے۔ کس میں ہے؟ فرض نماز میں۔ یہاں سے میں معافی کے ساتھ، ہم پیروں کے خلاف نہیں ہیں، ہم علماء کے قدموں کی خاک ہیں، پیروں کی نسبتوں کو سلام کرتے ہیں۔ میرے دادا مرشد کار کے مرید تھے، ان کا نام تھا مولانا عبد القیوم صاحب، مجذوب بابا مشہور تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندے کو بندے نے اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے پوچھا کس لیے اٹھایا ہے؟ کہتے میرا مرشد ہے۔ انہوں نے فرمایا بھی تیرا مرشد تو ہے، کندھوں پہ کیوں اٹھایا ہے؟ وہ کہنے لگے انہوں نے پانی کے اندر 20 سال عبادت کی ہے، اللہ کا نام لیتے رہے ہیں، تسبیحات کرتے رہے ہیں، چلا کیا ہے، ٹانگیں پچھلیاں کھا گئی، ختم ہو گئیں،
وہ درویش بابا پوچھنے لگے کیا اذان نہیں سنتا تھا؟ سنتا تھا، مسجد میں نہیں جاتا؟ نہیں، وظیفہ کر رہا تھا۔ میں شیطان کو نیچے پھینک، اوپر سے جوتی مارو۔ جو اذان سن کے مسجد میں نہ جائے وہ دوست خدا ہو سکتا نہیں ہے۔ یار حسین کربو بلا میں نماز نہ چھوڑے، سر نیزے پہ چڑھ جائے نماز نہ، اذان قرآن نہ چھوڑے۔ کیسا بندہ ہے کہ جو نماز چھوڑ دے، اور پھر نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ نماز پڑھ۔ دوستو قربانی دیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، آپ کے دلے کا تقوی پہنچتا ہے۔ کدی موقع ملے تو گڈی جی کسی بڑھے نو سیٹ بھی دے دیا کرو، یہ بھی قربانی ہے۔ کبھی کسی کے لیے رک گئے، یہ بھی قربانی ہے۔ کسی کو مسجد میں داخل ہوتے کہہ دیا جی پہلے آپ چلے جائیں، یہ بھی قربانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ فوت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، بڑا اکڑ کے چاہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے بندہ تجھے اللہ نے جنت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تجھے جنت دے دی ہے، اتنا اکڑ کیوں چلتے ہو؟ وہ کہنے لگے موسیٰ ہمارے گاؤں میں ایک درخت تھا، جھاڑی تھی، لوگ گزرتے تھے کپڑے پھٹ جاتے تھے، بڑے اس کے ساتھ کانٹے تھے، میں نے اس کو کاٹ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا تو نے میری مخلوق کا رستہ کھلا کر دیا ہے، میں نے تیرے لیے جنت سے رکھے کھلے کر دیے، اب تو کھلا ہو کے چل۔ قربانی دے، چھوٹ چھوٹ باتوں قربانی جو ہے، یہ قربانی اگر کر لیں بڑی بات ہے۔ ان شانیاک الابتر۔ دوستو جتنے نبی کے دشمن ہیں ان کی بڑی گاڑیاں نہ دیکھیے گا، ان کے عہدے نہ دیکھیے گا، ان کے محلات نہ دیکھیے گا۔ ہمارے ملک کا کوئی وزیر، کوئی ایم این اے، کوئی غدار، کوئی مرزئی، اس کا محل فرعون کے محل سے بڑا نہیں ہے۔ نبی کے جتنے دشمن ہیں وہ دم کٹے ہیں، ان کی نسلیں آپ کو پوری دنیا میں ہر گلی میں سید تو مل جائے گا، لیکن یزید کی اولاد سے کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ نبی کے دشمنوں کو دیکھ کے کبھی بھی نہ سوچیں کہ جناب یہ بات ہے، وہ چند دن کی بات ہے۔ ان شانیاک الابتر، ان کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ وہ دو بھائی لڑ رہے تھے نا، دو بھائی لڑ رہے تھے، اور وہ دوار سے آواز آئی کہ کیوں زمین واسطے لڑتے ہو؟ تسی جس ملک وچ رہندے ہو اس ملک دا میں بادشاہ 7 سال رہا ہوں، پھر میری قبر بن گئی، پھر وہ قبر مٹ گئی، پھر اس کی اینٹیں بنائی گئیں، اب میں منہ والی جگہ دوار پہ لگی ہوئی ہے۔ ان شانیاک الابتر۔ دوستو میری گفتگو ختم ہو گئی، اب میں نے 3 باتیں کرنی ہیں۔ کتنی باتیں کرنی ہیں؟ کتنی باتیں کرنی ہیں؟ 3 باتیں کرنی ہیں، اعلان کرنا ہے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد میں سے ایک بندے کو عالم دین بنائیں۔ کیا کریں؟ عالم دین میں۔ کل آپ کی میت رو لینا، کل آپ کی میت رو لینا۔ نوان واسطے بندہ کرائے تے نہ آوے، بندہ آپ کی دعا مانگنے کے لیے بندہ کرائے پہ نہ آئے۔ یہ نہ ہو کہ کل کلام آپ فون کریں جناب کلاں تے آؤ تو وہ کہنے جناب ٹائم نہیں ہے گا۔ اور اکیلا یہ بات نہیں ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ اکیلا جنازے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میری ماں تھاپیاں تھاپتی سی، میں پگ بننی ہوندی سی، مدرسے میں جانا تے ماں دے پیچھے جا کے میں ماں دے پیر چونا، پترا نیڑے تو عالم ہے میرے نیڑے نہ۔ میں کہنا ماں میرے پیر لبڑے، انہوں نے کہ لبڑے پیران دے نال ہی جنت ہے۔ اور عالم کو پتہ ہوتا ہے کہ باپ کیا ہے، عالم کو پتہ ہوتا ہے، عالم کو پتہ لڑنا کیسے ہے، عالم کو پتہ ہے صلح کیسے کرنی ہے، عالم کو پتہ ہے کپڑے کیسے پہننے ہیں۔ اور ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ تھے نا،
ان کو مشرف نے کہا کہ جیسے امریکہ کہتا ہے ویسے کر لو، یہ تمہارے ملک میں کارپیٹ بچھانے لگے ہیں بمبوں کا۔ اس نے کہا میں قرآن کہتا ہے لڑو۔ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ تم سمجھ نہیں رہے۔ اس نے کہا تم نہیں سمجھ رہے۔ پھر اس نے وہ جنرل اسلم بے کو بھیجا اور بندوں کو بھیجا، اب نہ لڑو۔ اس نے کہا یار اس کو یہ سمجھ نہیں آئی قرآن والی بات اس کو بتاؤ کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ خواب میں ملے ہیں، اب میں تم کامیاب ہو۔ اب عالم تھے۔ اب امریکہ وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ افغانستان کے کس پہاڑ کی جڑ کے نیچے کتنے چوہے ہیں، اور چوہیاں کنیاں نے چوہے کنے نے، اور وہ وہاں سے بٹن دباتا تھا، وہاں چوہی کو جا کے فیر لگتا تھا۔ لیکن قرآن پڑھنے والے عالم دین، ان کی جوتیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، ان کی پگیں پھٹی ہوئی تھیں، ان کی واسکٹیں پھکی ہوئی تھیں، ان کی جو بندوقیں تھیں وہ انہوں نے رسیاں باندھی ہوئی تھیں، لیکن راکٹ لانچروں والے، ڈرون حملے کرنے والے، جدید ترین اسلحہ وچے چھڑ کے پج گئے۔ ان کے پاس قرآن تھا۔ وہ معزز سے زمانے مسلمہ ہو کر ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، جیسے جیسے ہی آگے جاتی جا رہی ہے مجھے گھبرا پیندا جا رہا ہے، میں کہ بیلی پریشان نہ ہو جانا ہے۔ لیکن بات کی اللہ اکبر، یہ میں کیا کروں، اب وقت بھی نہیں روک رہا۔ ہاں جی، اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ اب لوگ بڑی گٹ مٹ کر کے بالکل کاٹھے انگریز بن جاندے نے، تو پھر بھی ان کو لوگ کہتے ہیں لینڈ میں لگو۔ ایک ہمارا بابا تھا، وہ ادھر سے پنجابی میں گالی نکالتا، ادھر سے امریکہ میں وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اس کی پنجابی کا ترجمہ کر کے سنتے، رنگ اڑ جاندے۔ بابا آنا بچے پتر لگ دے ہو، وہاں پہ چیخیں نکل جاتے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ قرآن تھا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ علم تھا۔ اگر عالم نہ ہوندے تھے بڑے بڑے چودھری، وہ پوچھتے بھی نہیں ہے، وہاں میں فلانا چودھری نے پتہ ہے تیرا وڈا تیرا ساڑھے پیو دے کتے نو آندہ رہے، پیچھا نکل۔ اپنے بچوں کو، اور پھر دیکھا ہے بابا جی کا جنازہ، ہاں جی، اللہ اکبر۔ اب پہلے انہوں نے اطلاع دی جناب منار پاکستان دا ایک گراؤنڈ فل ہو جائے گا، پھر انہوں نے کہا نہیں جی دوجا بھی فل ہو جائے گا، پھر انہوں نے جی پورا منار پاکستان، پھر انہوں نے جی سبز منڈی بھی فل ہو گئی، پھر انہوں نے کہا جناب بادشاہی مسجد بھی فل ہو گئی۔ انہوں نے کہا جناب معاملہ جڑا ہے نا جی وہ اگے پورا وہ کیا کہتے ہیں وہ اسٹیشن تک پہنچ گیا، دموریا پول کموریا نے پہنچ گیا کم۔ اب پتہ ہی نہیں، کوئی کہتا ہے جی 1 کروڑ جنازہ سی، کوئی آدھی 7 کروڑ جنازہ ہے، کوئی نہیں جی مجھے پکا پتہ ہے 2.5 کروڑ جنازہ ہے، کوئی پتہ نہیں کتنا جنازہ ہے، کوئی کتنا پتہ ہے۔ پھر بابے کی کرامت یہ تھی کہ فجر سے لے کے 3 بجے تک کسی کا وضو نہیں ٹوٹا۔ شوگر والے بندے موجود تھے، صرف علم کی وجہ سے، نبی کی وفاداری کی وجہ سے۔ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ بعض بندے کہتے ہیں جی پتر نو عالم بناواں گے، مس کھائے گا کتوں؟ داتا صاحب دے دروازے سارے لوگ ہی کھاندے پین ہے کوئی بندہ آکھے میں پتر نو عالم بناواں گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔